السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ PSY 408 ہیلتھ سائیکالوجی کے اسائنمنٹ نمبر 1 کا سلوشن شیئر کروں گا۔ اس کی ڈیو ڈیٹ 14 نومبر 2023 ہے اور اس کے ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ 15 ہیں۔ اس اسائنمنٹ کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ Upon the successful completion of this assignment, student will be able to better understand the significance of the biopsychosocial model in health psychology. تو بیسیکلی بایو سائیکو سوشل ماڈل کے اوپر یہ اسائنمنٹ ہے، اور اس میں جب آپ یہ اسائنمنٹ کر لیں گے تو آپ ان تینوں کے اندر ڈفرینشیٹ کر سکیں گے اور اس کو آپ اس کی امپورٹنس کو سمجھ سکیں گے کہ ان تینوں کا کیا کیا رول ہوتا ہے ہماری ہیلتھ سائیکالوجی کے اوپر۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل وی شارٹ نوٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر ویڈیو کو لائک کر لیں، تو انشاءاللہ فردر ہم اس طرح کی جو اسائنمنٹس کے سلوشن ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو یہاں پہ آپ کو جو ہے نا ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے، ہائپوتھیٹیکل کیس آف اے پرسن ہیونگ آرتھرائٹس، یہ جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، از گیون ایز فالوز۔ You are required to rate the case carefully and identify potential biological, psychological and social factors that may be contributing to her chronic pain. تو یہ جو کیس ہے اس کو ہم ریڈ کریں گے اور ریڈ کرنے کے بعد ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کیس کے اندر بایولوجیکل، سائیکولوجیکل اور تھرڈ نمبر پہ ہے سوشل فیکٹرز کون کون سے ہیں جو کہ اس کو کرونک پین کا باعث بن رہے ہیں، جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کرونک پین کو۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم سینیریو کو دیکھیں گے، ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے جائیں گے جو کہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ تو یہاں پہ کیس ہے جی، زہرا از 45 ایئرس اولڈ فیمیل ڈائگنوزڈ ود آرتھرائٹس۔ یہ میں نے بتایا آپ کو کہ اس فیمیل کو ڈائگنوز کیا گیا ہے کہ ان کو جوڑوں کا درد رہتا ہے۔ شی از انمیرڈ اینڈ ورکنگ ایز اے مارکیٹنگ مینیجر ان اے ریپیوٹیڈ فرم آف دا کنٹری۔ تو وہ ایک انمیرڈ ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک ریپیوٹیڈ کمپنی کے اندر جو ہے نا وہ مارکیٹنگ مینیجر ہیں۔ دیر از نو ہسٹری آف اینی آٹو immune disease in the client's family, but there is a history of many other physical illnesses in the family due to excessive cousin marriages۔ تو یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے جو کہ ہمیں بتائے گا بایولوجیکل فیکٹرز کے بارے میں کہ ان کی جو فیملی ہے اس کی ہسٹری رہی ہے کزن میریجز کی وجہ سے فزیکل illnesses بہت ہیں، ٹھیک ہے۔ since she is very ambitious and used to spend her life productively, her illness is very challenging for him۔ اچھا، اس کو جو ہے نا ایک اس کی خواہش سمجھ لیں کہ اس کو جو ہے نا وہ ایک پروڈکٹیو لائف جو ہے نا وہ اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، بٹ جو ان کی illness ہے نا وہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ her sadness, hopelessness and decreased activity level are all the byproducts of her physical illness that ultimately affect her job performance and add to her fears regarding the future۔ جیسے ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے نا تو اس میں ہم جو ہے نا پریشان بھی ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے پریشانی ہوتی ہے کہ میں بیمار ہوں یا میری یہ بیماری ہے، ہم اس لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پہ وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ میری پرفارمنس ڈاؤن ہو رہی ہے، مجھے فیئر ہے اپنا فیوچر میرا خراب نہ ہو جائے، یا یہ شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے شاید بڑھاپا آ گیا تو اب میری زندگی ختم ہے، میں کس طرح سے سروائیو کروں گی۔ تو اس جو پرٹیکولر آپ کی جو بیماری ہوتی ہے اس کے اوپر فوکس نہیں ہوتا کہ اس کو میں نے ٹریٹ کرنا ہے یا اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو بجائے اس کو ٹھیک کرنے کے باقی چیزیں جو مکس اپ ہو جاتی ہیں تو وہ بیماری مزید بڑھ جاتی ہے۔ Her workplace is physical demanding and job security is a concern. Zara's social support network is limited۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے سوشل فیکٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اینڈ شی struggles with isolation۔ یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ وہ آئسولیشن
کی طرف جو ہے نا وہ جا رہی ہیں. تو یہ ایک سینیریو ہے. اب ہم سلوشن کی طرف بڑھیں گے. اس سے پہلے مارکنگ سکیم دیکھ لیں کہ آپ نے فزیکل فیکٹرز جو ہیں ان کے 5 مارکس ہیں, سائیکلوجیکل فیکٹرز کے 5 مارکس ہیں, اسی طرح سوشل فیکٹرز کے بھی 5 مارکس ہیں. باقی جو اسائنمنٹس کے اندر آپ کو کچھ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں, آپ نے ان کو ریڈ کر لینا ہے, کیونکہ میرے ریڈ کرنے سے ویڈیو تھوڑی لانگ ہو جائے گی. ہر بار اسی طرح کی انسٹرکشنز آتی ہیں. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو آلریڈی ان کا آئیڈیا ہوگا. تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, اور مجھے کمنٹ میں بتا دیں اگر آپ کو کوئی اسائنمنٹ سلوشن چاہیے تو جب مجھے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے جو سینیریو دیا گیا تھا زارا کا, اس کو ڈائگنوز کیا گیا تھا آرتھرائٹس کے اندر, اور یہ ایک قسم کی کمپلیکس انٹرپلے آف بایولوجیکل, سائیکلوجیکل اینڈ سوشل فیکٹرز, ان تینوں کی کنٹریبیوشن تھی ان کی کرونک پین میں, جو کہ ان کو جوڑوں کا درد رہتا تھا, اور اس کی وجہ سے جو ایک ان کے اندر سینیریو کریٹ ہوا ہے, ان کو ڈائگنوز کیا گیا ہے. ان کے اندر تینوں چیزیں شامل تھیں, بایولوجیکل فیکٹرز بھی ہیں, سائیکلوجیکل فیکٹرز بھی ہیں, سوشل فیکٹرز بھی ہیں. ابھی کس طرح سے کون کون سے ہیں فیکٹرز ہیں یہ ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہیں بایولوجیکل فیکٹرز. جیسے کہ آرتھرائٹس ڈائگنوز کیا گیا ہے, یہ ایک بیماری ہے, جوڑوں کا درد ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بایولوجیکلی فیکٹرز ہے کہ ان کی فیملی میں سے جو ہے نا وہ ٹریول کر سکتا ہے. جس طرح سے ان کی جو ہے نا جوائنٹس پین کرتے ہیں, تو اس میں جو ہے نا یہ ایک قسم کی جو ہے نا وہ فزیکل النس کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ ایک بایولوجیکل فیکٹر آ جائے گا. اسی طرح ان کو ڈسکمفرٹ ہوتا ہے ایسوسیٹیڈ ود دا آرتھرائٹس, ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ ٹو دا فزیکل لیمیٹیشنز اینڈ ریڈیوس ایکٹیویٹی لیول. تو اسی طرح جب وہ یہ چیز درد فیل کرتی ہیں تو ان کا جو ہے نا وہ ایک فزیکل لیمیٹیشن اور جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے فزیکل ایکٹیویٹی ریڈیوس ہو جاتی ہے. فیملی میڈیکل ہسٹری, جس طرح سے انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی جو ہے نا اس طرح کی ڈائریکٹ تو نہیں ہے, بٹ جو کزن میریجز کی وجہ سے اور بیماریاں بہت ساری ہیں. تو وہ جو اور بیماریاں ہیں وہ جینیٹیکلی آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو جینز کی وجہ سے آگے ٹریول کر رہی ہیں. نو ڈاؤٹ کہ آرتھرائٹس اگر نہیں ہے, بٹ جو دوسری النسز ہیں وہ جو ہے نا اس کا جو ہے نا باعث بن سکتی ہیں, اس میں ان کے لیے جو ہے نا فیملی کے لیے کافی جو ہے نا وہ الارمنگ ہو سکتی ہیں. اسی طرح تھرڈ نمبر پہ ایج اینڈ جینڈر ہے. بینگ اے 45 ایئرس اولڈ فیمیل, زاراز may be experiencing hormonal changes that could affect her arthritis symptoms. Women are statistically more prone to concern type of arthritis. تو یہ بھی ایک جو ہے نا ان کا بایولوجیکل فیکٹرز ہو سکتا ہے, ایج اینڈ جینڈر. تو یہ تین جو ہے نا اس کی بایولوجیکل فیکٹرز ہیں. اسی طرح سینیریو کے جو سائیکلوجیکل فیکٹرز ہیں وہ ہیں ان کا ایمبیشنس اینڈ پروڈکٹیوٹی, کیونکہ یہ ایک سائیکلوجیکل ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں یا جو کچھ پلان کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے سائیکلوجیکلی. اگر ہم دیکھیں کسی چیز کو ہم نے اچیو کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو یہ میسج کنوے کر دیتے ہیں کہ یس آئی کین ڈو اٹ, تو پھر آپ اس کو اچیو کر لیتے ہیں. بٹ اگر آپ کا مائنڈ آپ کو یہ میسج جنریٹ نہیں کرنے دیتا, آپ اس کو ہار فیل کر لیتے ہیں, تو آپ ہمیشہ لوز کر جاتے ہیں کوئی بھی معاملے کسی بھی چیز کے اندر. تو یہ ایک قسم کا نا وہ بڑا ہے کہ یہاں پہ وہ ایمبیشیس ہیں کہ میں نے ایک اپنی لائف کو پروڈکٹیوٹی کے طور پہ لے کے چلنا ہے, بٹ ان کی جو ایک انزائٹی کریٹ ہو رہی ہے وہ فیل کر رہی ہیں, فرسٹریشن, سیڈنس اور ہوپ لیسنس ان کے اندر یہ ڈیولپ ہو رہی ہے. Impact on mental health, Zara's decreased activity level and the challenges in her job performance due to her physical illness could lead to a sense of loss which may contribute to depression and anxiety. اب جب وہ یہ چیز دیکھتی ہیں کہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز ڈسٹرب ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے وہ زیادہ سوچتی ہیں, اور اس کے بعد سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی کی طرف لے کے چلیں. تو یہ ایک جو ہے نا سائیکلوجیکل فیکٹرز ہیں. اسی طرح تھرڈ نمبر پہ ہے فیئرس ریگارڈنگ دا فیوچر, کنسرنز اباؤٹ جاب سیکورٹی اینڈ امپیکٹ آف ہر النس آن ہر کیریئرز prospects can contribute to anxiety and uncertainty about the futures.
یہاں پہ دیکھیں یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ہمارا نا ایک بلیف بن جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں میری یہ جاب رہے گی تو پھر میں آگے سروائیو کر لوں گا، اگر نہیں رہے گی تو میری زندگی ختم ہے. دیکھیں اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ کو ہمیشہ اپنے اوپر بلیف ہونا چاہیے، اپنے رب کے اوپر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی یہ فیوچر اس جاب کے اوپر نہیں ہے، آپ کا فیوچر آپ خود کریٹ کرتے ہیں. آپ اس کو جو ہے نا جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. جاب ہے چلی گئی ہے، ڈزنٹ میٹر، اور مل جائے گی، میں اور جابس کریٹ کر سکتا ہوں. تو یہ بلیف ہونا چاہیے. جب آپ کا یہ بلیف ہوتا ہے نا تو آپ کو کبھی بھی سائیکلوجیکلی اس طرح کے فیکٹرز فیس نہیں کرنا پڑتے، چاہے جیسا بھی آپ کے لائف کے اندر سرکمسٹانسز آ جائیں، بٹ آپ اس کے اندر سروائیو کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا ایک فیئر تھا جو کہ ان کو مزید ان کی جو بیماری ہے اس کو بڑھاوا دے رہا ہے، جس کے اندر وہ لیک آف انٹرسٹ اور ایک انزائٹی اور ڈپریشن لے کے چل رہی ہیں. اس کے بعد ہے سوشل فیکٹرز. سوشل فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جب بھی آپ میں کوئی بھی پرابلم آتا ہے، جب بھی آپ کوئی بھی ایشو فیس کرتے ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ کو سوشل سپورٹ نہیں ہوتی نا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس سچویشن سے نکلنا، کیونکہ آپ اسی سچویشن کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی سلوشن نہیں مل رہا ہوتا اور آپ اسی کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. سوشل جو سپورٹ ہوتی ہے وہ آپ کو اس سچویشن سرکمسٹانسز میں سے نکلنے کے لیے کافی سپورٹ دیتے ہیں، آپ کو انکریج کرتے ہیں، آپ کو جو ہے نا سپورٹ فراہم کرتے ہیں ہر طرح کی. آپ کوئی فنانشلی سپورٹ ہے، ایموشنل سپورٹ ہے، سائیکلوجیکلی آپ کو کوئی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہیں. تو یہاں پہ زارا کا جو کیس تھا اس میں لمیٹڈ اس کی سوشل سپورٹ ہے، اس کے لیے بہت کم جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا انٹریکشن ہے جو کہ ان کے لیے کافی پرابلم کریٹ کر رہا ہے. فزیکل ورک انوائرمنٹ ہے اور اس کے اندر سے ان کو جو ہے نا بہت زیادہ ٹائم فزیکلی دینا پڑتا ہے، بٹ ان کی پھر بھی جو ہے نا سوشل انوائرمنٹ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے وہ اس بیماری میں یہاں پہ ان کے لیے ہیلپ فل ہو. پھر فیملی ہسٹری اینڈ کلچرل فیکٹرز بھی بہت جو ہے نا وہ افیکٹ کر رہے ہیں ان کی جو سوشل لائف ہے. اور ان کے جو سوشل فیکٹرز میں سے آتا ہے کہ ان کی فیملی کے اندر کزن میرجز بہت زیادہ ہیں جو کہ اس بیماری اور مزید فزیکل ایلنس کے اندر کافی جو ہے نا ان کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ لکھی ہیں، تین چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں. اس کو آپ نے اپنے ورڈز میں کنورٹ کرنا ہے. پلیز آپ نے اس کو ایز اٹ از کاپی پیسٹ نہیں کرنا، ادروائز آپ کو 0 نمبر ملے گا. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کو ایز اٹ از کاپی پیسٹ نہیں کرنا، اس کو اپنے اون ورڈز میں چینج کریں اور اس کے بعد آپ اس کو سبمٹ کریں. مزید آپ کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.